ایک سال میں بھیک مانگنے کے الزام میں 950 پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ یہ صرف 950 پاکستانیوں کے ڈی پورٹ ہونے کی خبر نہیں ہے، یہ گرین پاسپورٹ ہماری معیشت اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ساکھ پر ایک انتہائی سنجیدہ سوال بھی ہے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ 950 میں سے 897 صرف سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے ہیں، یعنی تقریباً 94%۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات سے 22، عراق اور عمان سے 11، قطر سے 5، جبکہ بحرین اور ملیشیا سے ایک پاکستانی کی واپسی رپورٹ ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے کے الزام میں شبے میں 49 مسافروں کو روانگی سے پہلے ہی آف لوڈ کر دیا گیا۔ سعودی عرب جانے والے 21 مشتبہ مسافروں کو روکا گیا، بحرین جانے والے 7، UAE اور قطر جانے والے 5، عمان کے 4، جبکہ ملیشیا کے 3 مسافر آف لوڈ ہوئے۔ باقی مسافروں کو آذربائیجان، ازبکستان، انڈونیشیا اور ترکیہ جانے والے جو تھے ان کو آف لوڈ کیا گیا اور آف لوڈ کیے گئے مسافروں کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی کارروائی نہیں ہے، یہاں کہانی کا دوسرا اور کہیں زیادہ خوفناک رخ یہ ہے کہ یہ مسئلہ آج کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 2024 میں 4850 پاکستانی مبینہ طور پر بھیک مانگنے پر بیرون ملک سے ڈی پورٹ ہوئے۔ 2025 میں یہ تعداد 1187 رہی، یعنی صرف ان 2 برسوں میں 6000 سے زائد ڈیپورٹیشنز ریکارڈ کی گئیں۔ 2024 میں اکیلے سعودی عرب میں 4498 پاکستانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی FIA کی جانب سے اس سے بھی کہیں بڑے پیمانے پر غیر قانونی سفر کی کوششوں پر بریفنگ دے رہی ہے، اور FIA کے مطابق 51,000 پاکستانیوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر آف لوڈ کیا گیا، جبکہ سعودی عرب سے بھیک مانگنے کے الزامات پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد واپس بھیجے جانے کی بات بھی سامنے آئی ہے۔ یعنی مسئلہ صرف چند افراد کا نہیں ہے، پورا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ ان میں ایجنٹ، جعلی سفری دستاویزات تیار کرنے والے، بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے والے بھی شامل ہیں، اور کئی کیس عمرہ کے بہانے سعودی عرب جانے والے افراد بھی بھیک مانگنے میں ملوث پائے گئے۔ گزشتہ برس کراچی ایئرپورٹ پر ایسے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی پاسپورٹ کو دنیا کے سامنے اس مقام تک کون لے کر آیا ہے؟ ایک طرف حکومت بیرون ملک روزگار کے مواقع، ہنرمند افرادی قوت اور ترسیلات زر بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو دوسری طرف بھیک مانگنے کے الزام میں ڈی پورٹ ہو کر واپس آنے والے صرف اپنا نقصان نہیں کرتے، اس کا نقصان ہر اس پاکستانی کو ہوتا ہے جو قانونی طریقے سے روزگار یا کاروبار کے لیے بیرون ملک جاتا ہے۔